اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انفال آیت نمبر 5، 6، 7 and 8، 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 5 سورہ انفال۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ کما اخرجک ربک، کہ کما کا مطلب ہے جیسے کہ، جسٹ ایز، کما جسٹ، تو جیسے کہ، جسٹ ایز، اخرجک یعنی کہ جیسے آپ کو نکالا اپنے گھر سے، ربو کا تمہارے رب نے، من بیتی کا یعنی آپ کے گھر سے، جس طرح آپ کے رب نے آپ کو نکالا، بالحق کے یعنی حق کے ساتھ، یعنی حق یعنی کہ ٹروتھ کے ساتھ۔ تو یہ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حق کے ساتھ، یعنی کہ یہ بات جو ہے یہ بالکل، یعنی جو اللہ نے یہ جو کیا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ان کے گھر سے ان کو نکالا، کیونکہ ان کو ہجرت کر کے جانا پڑا، تو اللہ نے جب یہ نکالا تو بالحق کے یعنی حق کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کی اس کے اندر کوئی مطلب پلاننگ ہے، اور اللہ نے اسی لیے اس بات کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ اس کے مطابق اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا، کیونکہ گھر چھوڑ کے جانا ہے نا۔ تو جیسے کہ اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا ہے، جبکہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور جبکہ وَإِنَّ فَرِيقًا یعنی یقیناً کچھ لوگ، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے، یعنی کہ کچھ پارٹی ایسی تھی، فریقاً یعنی کچھ لوگ، من المومنین مومنین میں سے، یعنی کہ جو بلیورز تھے اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو یہ بات اچھی نہیں لگی، ان لوگ نے اس بات کو ناپسند کیا۔ لَکَارِہُونَ، کارہون کے اندر کراہت ہے، ڈس لائک، کہ ان لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مطلب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑا، تو یہ بات کچھ مومنوں کو پسند نہیں آئی۔ Just as thy Lord ordered thee out of thy house in truth, even though a party among the believers disliked it. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ابھی یہ سب کیوں کرنا، ایسا کیا کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جیسے ابھی اپن نے جو بھی اسلام کے ساتھ ہم مطلب چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، یا تو ان لوگوں کو جیسے تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ بھئی مطلب کیا جھگڑے لڑائی سب ہوں گے، تو اس سے وہ لوگ تھوڑا مطلب اپنے کھینچ جاتے، اسی لیے ان لوگوں کو وہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن ان کے اچھے لگنے اور نہیں لگنے پہ اللہ نہیں جا سکتا۔ اللہ کو جو اللہ کا ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ اس کے مطابق ہی کام کرے گا۔ اس کی نوٹ ہے 1181 1181۔ جسٹ ایز، کما جو ورڈ تھا نا وہاں اس کا ہے کہ جسٹ ایز جیسے کہ، دا کمپیرزن ٹیکس اس بیک ٹو دا فرسٹ کلوز ان ورس 4، یعنی آیت نمبر 4 جو ہے اس کے اندر جو بات تھی نا، جیسے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، سچ ان ٹروتھ آر دا بلیورز، تو یہ جو ہے یہاں پر
کہ یہ کہ سچ ان ٹروتھ آر دا بلیورس، جو کہ آیت نمبر 4 میں تھی 4، کہ یہ لوگ ہیں مومن حقا. Just as thy Lord also is just and true in ordering thee out to fight against heavy odds. یعنی کہ بہت بڑا مقابلہ ہے، کیونکہ تمہارے سامنے جو نمبر ہے وہ بڑا ہے، اور مطلب جو تمہارے ساتھ ہیں لوگ وہ بہت تھوڑے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ بھی جسٹ ہے نا، اس کو عدل اور انصاف، اور وہ حق پر ہے. تو جب اللہ نے آرڈر اگر ان کو دیا ہے کہ اب آپ نکلو گھر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ حق پر ہے اور وہ صحیح بات ہے، اور اللہ نے اگر کوئی چیز کی ہے تو پھر اس میں ضرور اس کی کوئی حکمت ہے، وزڈم. تو یہاں پر کہا جائے گا when the alternative was to fight against the unarmed caravan which would have given thee abundant booty almost without a fight. کیونکہ یہ جو ابھی ان لوگوں کے لیے تھا کہ ان لوگوں کو کہ ایک طرف مطلب جو پہلی مطلب یہ جو جنگ جو تھی نا، جنگ بدر کی تھی نا پہلی، لیکن وہ جنگ بدر کی جو جنگ ہے اس سے پہلے یہ تھا کہ جو کاروان جا رہا تھا، تو وہ کاروان کے اندر مطلب جو 40 لوگ تھے، اور وہ بھی مطلب سب کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، انارمڈ تھے وہ، اور ان کے ساتھ 1-2-4 ہی رہتے ہیں کہ مطلب جیسے کہ کچھ بھی ایسے ہوا تو اس کے لیے لڑنے کے لیے اور اس طرح سے. لیکن وہ لشکر تو نہیں ہے نا کہ جس کو تم کو فائٹ کرنا پڑے. تو یہاں پر یہ تھا کہ اگر کاروان جو ہے اگر اس پہ اٹیک کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہی تھا کہ جیسے جا کے کاروان کو اٹیک کرتے ہیں تاکہ بہت ساری بوٹی ہاتھ لگے گی، یعنی کہ غنیمت، مال غنیمت تو بہت سارا ملے گا، کیونکہ وہ تو ابھی وہاں سے بہت ہی لدا پدا کاروان آ رہا ہے مطلب سیریا سے، اور وہ اس کے اندر تو پورے مکہ کے ہر گھر کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے اندر یعنی کہ بہت سارا اس کے اندر مطلب مال ہے، مگر ان کے ساتھ کوئی آرمی نہیں ہے نا، تو وہ اس کو قابو کرنا بہت آسان ہے. To appreciate the full meaning, remember that the word haqqa, translated truth, means also right, just, what is becoming. یعنی کہ جو حق ورڈ یوز ہوا ہے نا، وہ حق ورڈ جو مطلب اللہ نے مطلب جہاں اس میں ابھی بہت بار آئے گا ویسے حق کا، تو حق ورڈ یوز ہوا ہے نا تاکہ وہ جو مطلب برابر صحیح جو مطلب سوٹیبل ہو، یعنی وہ ان کے لیے یہی سوٹیبل ہے، یا اس طرح سے بات ہے کہ یا تو وہ رائٹ ہے، وہ حق ہے، وہ مطلب جسٹ ہے، یعنی عدل اور انصاف والا بھی ہے، تو اس طرح سے مطلب اس کو یعنی حق کو ٹرانسلیٹ کریں گے انگلش میں، اس طرح سے کریں گے. لیکن وہ حق جو ہے وہ عربی کا جو ہے وہ تو مطلب اس کا میننگ مطلب بہت ہی زبردستی ہے، لیکن انگلش میں یا تم کو کوئی اور لینگویج میں کرنا پڑے گا تو یہ ایسے ہی کرنا پڑے گا کہ سچ ہے، حق ہے، اور یہی صحیح ہے ایسا. دا ٹرو بلیورز بلیو ان ٹروتھ. تو جو بھی سچے مومن ہیں یعنی وہی جو کہ وہ مومن جو کہ بالکل حق پر ہے، تو وہ لوگ جو سچے مومن ہیں تو وہ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں حق بات پہ، اور اسی لیے وہ بالکل صحیح اور جو رائٹ چیز ہے وہ کرتے ہیں اللہ کی اوبیڈینس میں. The true believers believe in truth and do right in obedience to Allah's command. کیونکہ اللہ نے جس چیز کا حکم کر دیا تو بس اب وہی ہے، اس کے آگے کوئی ورڈ نہیں بولنے کا. So Allah also in asking them to fight against odds، یعنی اللہ اگر ان کو یہ چیز کے لیے بول رہا ہے کہ اب نکلو گھر سے، تو وہ نکلو گھر سے یعنی کہ مطلب ایک ہجرت کا بھی تھا، لیکن
اب یہاں پر یہ وہی ہے کہ یا تو نکلو گھر سے، یعنی کہ اب تم کو جنگ کرنے بھی جانا پڑے گا، یا تو کاروان ہے تو کاروان کو تم یعنی قابو کرو گے، لوٹو گے. تو اللہ جو ہے، لیکن اس وقت اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ نکلو گھر سے. از ناٹ آسکنگ دیم ٹو رش ٹو ڈسٹرکشن. اللہ نے یہ نہیں بولا کہ تم بس جاؤ اور اپنی تباہی کرو. اپنی تباہی کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بولا ہے، بٹ از پرووائڈنگ دیم ود این اپارچونٹی آف ونڈیکیٹنگ دا ٹروتھ ان اسکورن آف ورلڈلی ایڈوانٹیج. اللہ نے اگر ان کو بولا ہے نکلو، تو وہ اس لیے نہیں کہ تم اپنی پوری تباہی کر لو، بربادی کر لو، بلکہ ان کو اللہ وہ موقع دے رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو اس بلیم سے، یعنی جو الزامات جو بھی ان پر لگے ہیں اس کو ثابت کرو، اس سے نکلو، یعنی کہ مطلب باہر. اور جو یہ مطلب جو دنیا کے لوگ جو تم کو جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ تم کو لک ڈاؤن کرتے ہیں، تو یہ جو ورلڈلی جو بھی مطلب دنیاوی فائدے اور اس کے اندر، تو یہ اپنے آپ کو اب ثابت کرو. تو اللہ جب یہ چیز بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بہت بڑے پلانز ہیں. اینڈ ہی میڈ گڈ ہز پرومس بائی گیونگ دیم وکٹری. اور اللہ نے ان کو وکٹری دی، ان کو بہت بڑی کامیابی اور فتح دی، کیونکہ 2 جگہ تھے جانے کے لیے ان کے لیے. تو ان کو بولا گیا کہ اب تم بتاؤ، چوز کرو کہاں جانا ہے. کہ ایک طرف تو اتنا بڑا لشکر آئے گا اور ایک طرف یہ ہے، تو اب دونوں میں سے مطلب تم جو بھی چوز کرو گے. لیکن اللہ نے کہا نا کہ آگے ہم آیت میں ابھی پڑھیں گے اس کو، کہ اللہ نے جب یہ کہا نا کہ میں تمہیں کسی ایک پہ فتح دوں گا. آیت نمبر 6، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون. یجادلونک یعنی آپس میں، یعنی کہ ڈسپیوٹ کر رہے آپ سے، آپ کے ساتھ میں بحثم بحثی کر رہے ہیں. یجادلونک فی الحق یعنی کہ حق کے معاملے میں، حق کے معاملے میں آپ سے بحثم بحثی کر رہے ہیں. بعد ما تبینا کہ اس کے بعد کہ اللہ نے اس کو بالکل مینیفیسٹ کر دیا، یعنی بالکل کھول کے اللہ نے بتا دیا. کانما تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یساقون الی الموت، کہ ان لوگوں کو جیسے کہ کوئی ہانک کے لے جا رہا ہے موت کی طرف. یعنی ان لوگوں کو وہ نکلنا گھر سے باہر، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو کوئی نکال رہا ہے باہر، ہانک کے لے جا رہا ہے ڈرائیو کر کے کہ چل اب موت کی طرف ہم تجھے لے جا رہے ہیں. وَهُمْ يَنْظُرُونَ یعنی کہ اور وہ جیسے کہ اس کو دیکھ رہے، یعنی ان کو دکھ رہا ہے سب. کأنما یساقون الی الموت وَهُمْ يَنْظُرُونَ کہ جیسے ان کو کوئی ہانک کے لے جا رہا ہے موت کی طرف، اور وہ جیسے کہ وہ موت کو بالکل دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے. تو وہ تھے بلیورز، لیکن پھر بھی ان کو یہ بات ذرا پسند نہیں آ رہی تھی کہ کیوں جانا، کیوں یہ سب کرنا. Disputing with thee concerning the truth after it was made manifest, as if they were being driven to death while they see it. اس کی بھی نوٹ ہے 1182. In verse 6 we have again the word truth، کیونکہ حق، یہ حق ورڈ جو ہے بار بار آ رہا ہے نا، تو اس میں بھی یہ ورڈ ہے حق. Some of the believers disputed concerning the truth. تو کچھ وہ بلیورز تھے جو اس حق بات کے لیے بحثم بحثی کر رہے تھے. They did not feel sure that the course recommended was the right course. کہ جو بات ان کو بولی جا رہی ہے کہ نکلو گھر سے، تو وہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات رائٹ نہیں ہے. They thought it would be certain destruction. ان کو لگا اب تو ہماری پوری تباہی ہے. They saw death almost staring them in the face. ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب موت جو ہے
وہ تو ان کو بالکل ایسے دیکھ رہی ہے، یعنی کہ جیسے کہ موت سامنے کھڑی ہے. تو یہ وجہ تھی کہ ان لوگوں کو پسند نہیں آ رہی تھی یہ بات، حالانکہ وہ تھے مومن ہی، لیکن اس کے باوجود ان کو پسند نہیں آ رہی تھی یہ بات کہ کیوں کرنا، کیوں نکلنا، کائے کو کچھ نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہو. پھر ہے آیت نمبر 7. وَإِذْ يَعِيدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ يَعِيدُكُمُ اللَّهُ، اور جبکہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، اہدا کہ کسی ایک کے اوپر، اہدا الطائفتین، دو پارٹی ہے، یعنی ایک طرف کیروان آ رہا ہے ابو سفیان کی مطلب اس میں، اور ایک طرف جو ہے وہ آ رہا ہے اپنا ابو جہل، اور وہ 1000 کی مطلب ایک آرمی لے کر آ رہا ہے، ویل ایکوپڈ. تو یہ دو طائفتین ہی ہیں، یعنی کہ 2 ہے نا وہ. تو اللہ نے کہا میں کسی ایک کے اوپر تم کو فتح دوں گا، تو اب تم چوز کرو. وَإِذَا يَعِيدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے ہوگی، جس کو بھی تم پسند کرو گے. تو جو بھی تم پسند کرو، تو تمہارے لیے میں، یعنی کہ وہ تم دونوں میں سے کسی جو بھی ایک کو تم پسند کرو گے اس پہ میں تم کو فتح دوں گا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، مگر تم تو چاہتے ہو، وَتَوَدُّونَ، تو تم تو یہ چاہتے ہو، تمہاری خواہش تو یہ ہے کہ ان غیر ذات الشوکۃ، کہ نہ لگے کوئی کانٹا. شوکا کا مطلب تو کانٹا، کہ کوئی تم کو کانٹا بھی نہ لگے. اور یعنی کہ تم اگر مطلب جیسے کہ وہ جو کاروان ہے اس کے اوپر قابو پانا بہت آسان ہے، تو وہاں پر تمہیں کانٹا بھی نہیں لگے گا نا. اور تکون، اور تم بن جاؤ گے لکم، اور وہ تمہارے لیے ہو جائے گا پورا کے پورا. وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ تمہارے لیے جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، تاکہ اللہ حق کو، یعنی حق جو ہے اس کو حق، یعنی کہ اللہ حق کو حق سے ظاہر کر دے اپنے کلمات سے، یعنی اللہ کے ورڈ سے. تو یعنی حق کا حق ہونا ظاہر کر دے. تو جو حق ہے اس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ حق جو ہے اس کو ظاہر کر دے، حق کا حق ہونا ظاہر کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور قطع کر دے، یعنی جڑ کاٹ دے، دابر الکافرین، یعنی کافر جو ہے، یعنی جو انبیلیورز ہے، کافرین، ان کی جڑ کاٹ دے. یہ اللہ چاہتا ہے. Behold, Allah promised you one of the 2 parties, that it should be yours. He wished that the one unarmed should be yours. You wished that the one unarmed should be yours. یعنی تم یہ چاہ رہے تھے کہ جس کے اندر جو لوگ مطلب کاروان کے لوگ ہیں وہ ہم اس کے اوپر حاوی ہو جائے. But Allah willed to establish the truth according to His words. لیکن اللہ کی خواہش یہ تھی، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حق کا حق ہونا ظاہر کر دے. And to cut off the roots of the unbelievers. اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے. یہ اللہ چاہ رہا تھا. تو یہاں پر اس کی جو نوٹ ہے 1183 جو ہے اس میں جسٹ بفور بدر there were 2 alternatives before the Muslims in Medina
to save themselves from being overwhelmed by the Meccan Quraysh with all their resources from the rich Syrian trade. यानी अभी बदर अभी हुई नहीं है, लेकिन जंगे बदर से कुछ थोड़ा टाइम पहले का मतलब ये है कि वो जो अभी मतलब कारवान जो है सीरिया से लौट रहा था मक्का की तरफ, जिसमें के मतलब खूब ही मतलब भरा हुआ था उसके अंदर सब माल और दुनिया भर का मतलब यानी लदा पदा जिसको कहते हैं ना, ऐसा था वो कारवान। तो वो अभी मतलब इतना जो सीरिया का जहां से इतना खूब बड़ा कारोबार करके खूब कमा के और इतना सारा लेकर वो आ रहा था। तो अब ये बदर की जो जंग है उससे थोड़ा सा ही टाइम पहले की बात कि दो अल्लाह ने इनको मुसलमानों को दिया, टू अल्टरनेटिव्स, के जो मुसलमान मदीना के अंदर जो थे, ताकि वो यानी अपने आप को यानी कि बचाना चाहते हैं कि मक्का की जो मतलब जो कुरैश की आर्मी आ रही है उससे, और या तो फिर यानी कारवान जो है यानी उनको वो चाहिए, या फिर वहां पर यानी उनकी तरफ जाएंगे कि मतलब मक्का की आर्मी से फाइट करने। वन विच हैड लीस्ट डेंजर फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि हमेशा के लिए नहीं था वो, मगर ऐसा था कि उस वक्त के लिए तो उसमें जरा कम खतरा था ना, कि उस वक्त उन लोग जो उसको लूट लेते और वो जो उस पे उन लोग हावी हो जाते। अब वो यानी कि उस वक्त उस टाइम वो जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ही तुम्हारे लिए उसमें कम खतरा था। आगे की बात नहीं हो रही है, आगे हो सकता है और भी बड़ा खतरा आने वाला हो या जो भी हो, लेकिन उस वक्त के हिसाब से उधर कम खतरा था। एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड मच बूटी, यानी खतरा भी कम, जंग भी नहीं करनी पड़ेगी, ऊपर से तुमको इतना माल गनीमत मिल जाएगा बूटी। तो अब ये थी जिसके लिए कहा जा रहा है कि वन विच हैड लीस्ट डेंजर फॉर द टाइम बीइंग एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड मच बूटी was to fall upon the Quraysh caravan returning from Syria to Makkah richly laden, यानी जिसको बहुत ही बोलते ना दौलत का उसमें खूब अच्छा अंबार था, एंड लेड बाय अबू सुफियान, और वो अबू सुफियान की मतलब लीडरशिप में, विद ओनली 40 men अनआर्म्ड, और उसमें सिर्फ 40 मर्द थे और वो भी उनके पास कोई हथियार वगैरह नहीं थे। तो इजी तो यही लगेगा ना, और माल इसमें ज्यादा मिलेगा। फ्रॉम अ वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू दिस वॉज द सेफेस्ट एंड मोस्ट लुक्रेटिव कोर्स, यानी कि एक तो दुनिया के तुम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बोलोगे अरे इसमें तो बहुत ज्यादा गेन है भाई, और इस सेफ भी बहुत है, जान का भी खतरा नहीं ज्यादा। द अदर ऑल्टरनेटिव, और दूसरा जो था वो ये था, वॉज टू लीव द बूटी आउट, यानी तुमको जो बूटी है, जो इतना माल है, उसको तुम छोड़ दो और तुमको जाना पड़ेगा, लीव द बूटी आउट बोल्डली अगेंस्ट द वेल आर्म्ड एंड वेल इक्विप्ड Quraysh army of 1000 men coming from Makkah। तो उसका अब दूसरा जो वो था कि तुमने वो पूरा माल और वो जो पूरा लदा पदा जो कारवान है उसको तुम छोड़ देते हो, और बहुत ही हिम्मत के साथ वो 1000 लोगों का, 1000 इंसान उसके अंदर है, मतलब लश्कर 1000 आदमियों का, उसको तुम फेस करने जा रहे हो। और वो भी वेल इक्विप्ड है कि उनके पास सब कुछ है, असलहा है, उन लोग वेल आर्म्ड है, वेल इक्विप्ड है, यानी उनके पास घोड़े, उनके पास ऊंट, उनका सब कुछ फर्स्ट क्लास है भाई, और उनके पास पूरा असलहा भी है। तो वो कुरैश की आर्मी जो है, जो मक्का से आ रही है, उसका सामना बहुत ही बेखौफ होके करना, और एक तरफ वो है कि कारवान जो है उसकी बूटी।
The Muslims had no more than 300 men, اور مسلمان جو آرمی تھی اس میں 300 لوگ تھے خالی. ill armed یعنی کہ کسی کے پاس ایک دو تلواریں ہیں, کچھ تھوڑے سے بھالے ہیں, تھوڑے سے تیر کمان ہے بھی نہیں ان کے پاس, اسلحہ بھی نہیں ہے ٹو اپوز دس فورس. تو اس فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس صحیح اسلحہ بھی نہیں ہے. بٹ ایف دے کوڈ ڈیفیٹ اٹ, لیکن اگر انہوں نے اس کو ہرا دیا, اٹ وڈ شیک the selfish autocracy which was in possession of Makkah. تو اگر انہوں نے ہرا دیا کہ بھئی 300 کی ایک مطلب چھوٹی سی فوج نے ان کو ہرا دیا اگر, اور وہ بھی ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے ٹھیک سے اور ان کے پاس ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ جو یہ لوگ مطلب ایک طرح سے ان لوگوں کی دیکھا جائے تو وہ ہے نا کہ وہ جو ایک پاورفل بہت زیادہ ان لمیٹڈ پاور تھا ان کا, کہ جیسے سمجھو جیسے ہٹلر اور یہ سب کیسے ہیں, تو ویسی یعنی سیلفش آٹوکریسی ان کی جو ہے, اور وہ اب ہل جائے گی یعنی پوری شیک ہو جائے گی. کیا رے یعنی کہ یہ 300 جو ہے انہوں نے ان کو ہرا دیا. By Allah's help, they won a splendid victory. اور اللہ کی مدد سے, یعنی اللہ یہی چاہتا تھا کہ مت جاؤ اس بوٹی کی طرف, چھوڑ دو اس مال کو, لیکن تم اس طرف جاؤ, اور اللہ کہتا ہے میری مدد تمہارے ساتھ ہے. اور یہ اب جو ان کا اتنا پاور ہو گیا ہے, اور یہ لوگ ایک دم جیسے کہ مطلب بولتے ہیں نا کہ کوئی عدل انصاف کچھ نہیں, بس سیلفشنس ہے, تو یہ ان کو اب یعنی ہلا ڈالو. تو اللہ یہ چاہتا تھا, اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو بہت ہی شاندار فتح دی بدر پہ. اینڈ دا اسٹینڈرڈ آف ٹروتھ واز اسٹیبلشڈ, نیور ٹو بی لوورڈ اگین. جس طرح سے لوگ لک ڈاؤن کرتے تھے تو اب نہیں, اب یہ نہیں ہوگا. اور جو حق کا جو اسٹینڈرڈ ہے, جو اس کا مطلب بینر ہے, وہ اب قائم ہو چکا, ایسٹیبلش ہو چکا. اس لیے اب وہ نیچے نہیں آئے گا, اور لوگ اس طرح سے تم نیچے ایک دم جیسے نیچا کر کے دیکھتے ہو سامنے والے کو, بہت ہی مطلب ڈاؤن کر کے, وہ بھی نہیں چلے گا. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 8. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. تاکہ اللہ حق کو حق ہونا ثابت کر دے, کہ جو لوگ حق پہ ہیں اور اللہ نے ان کو جو شاندار فتح دیا, تو وہ اب اللہ نے حق کا کہ وہ لوگ حق پہ ہیں, اسی لیے تو آج وہ جیت گئے. لے یحق الحق کا, تاکہ اللہ حق کو حق ہونا ثابت کرے, ویبطل الباطل, اور جو جھوٹ ہے, فالس ہوڈ ہے, اس کو باطل ہونا ثابت کرے. تو یہ اللہ نے کیا کہ لے تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے, اور باطل جو ہے وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, تو اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے, چاہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور مجرم لوگ جو ہے یعنی جو لوگ بھی جرم کرتے ہیں, گلٹی لوگ ہیں, چاہے ان کو کتنا ہی کراہت کیوں نہ آئے, ان کو کتنا ہی ان کی بدمزگی کیوں نہ ہو جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو حق کا حق ہونا ثابت کرنا تھا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کرنا تھا. کہ جو باطل ہے وہ دیکھو اتنی بڑی دھوم مچا کے بھی آئے تو بھی کتنی بری موت, مطلب 70 ان کے سردار مرے ہیں مکہ کے. That he might establish truth and prove falsehood false, distasteful though it be to those in guilt.